فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا دے، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو کہہ دیے تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، وہ تمہیں فوراً نہیں پکڑ رہا، نہ فوراً معجزہ دکھا رہا ہے تاکہ پھر تمہاری مہلت ختم ہو جائے، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمہیں ابھی اور مہلت دے رہا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، لیکن یہ کہ جب اس کی پکڑ آ جائے گی، اس کی سخت آ جائے گی، تو اس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے۔ پھر جب وہ آ جائے گی بات، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر وہ بڑی سخت پکڑ ہوگی اور کوئی اس کا منہ پھیرنے والا نہیں ہوگا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، ان قریب کہیں گے یہ مشرک لوگ، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، نہ ہم نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہوتا جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ حرام نہیں ہے اور ہم نے خامخواہ حرام ٹھہرا دیا ہے۔ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہمیں روک سکتا تھا، اس کا اختیار تھا، وہ ہمیں یہ کام نہ کرنے دیتا۔ یہ کٹ حجتیاں انسان کرتا ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، آپ ان سے یہ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے، کسی کتاب میں لکھی ہوئی چیزیں یہ موجود ہیں جنہیں تم ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم تو صرف پیروی کر رہے ہو ظن کی اور اٹکل پچوں کی باتیں کر رہے ہو، تو اب تم سے اب کیا بات کریں؟ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے تو اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری حجت۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح تم پر اتمام حجت کر دیا، تمہاری ہر بات کو رد کر دیا، معقول طریقے سے طرح سے تمہیں ہر بات سمجھا دی ہے۔ قل فللہ حجت اللہ البالغہ، یہی سے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی جو شورۂ آفاق کتاب ہے اس کا نام یہاں سے اخذ کیا ہے، حجت اللہ البالغہ، اللہ کی مکمل حجت۔ قل فللہ الحجت البالغہ، اللہ کی طرف سے حجت تم پر پوری ہو چکی، قائم ہو چکی۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہتا تم سب کو ہدایت پر لے آتا، اس کے آنے واحد میں تمہیں سب کو ابو بکر صدیق جیسا نیک بنا دیتا، یہ اس کا اختیار تھا، لیکن اس نے رکھا ہے معاملہ اس دنیا کا امتحان کے لیے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے اور جانچے۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہ یہ ذرا لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ کہاں ہے پاس گواہ؟ کوئی کتاب گواہ ہے، کوئی اور چیز، کوئی علمی سند ہے؟ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اے نبی پھر اگر یہ کٹ حجتی پر اتر کر کہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجئے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، مت پیروی کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر دیتے ہیں۔ یہ پہلی آیت جو تھی سورہ مبارکہ کی، ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اسی پر وہ پہلی آیت ختم ہوئی تھی، اور یہاں 150ویں آیت میں پھر یہ لفظ آ گیا۔ یہ لوگ جو ہیں پھر بھی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جنہیں ڈر نہیں ہے اللہ کے حضور میں حاضری کا، وہ پھر جس کو چاہتے ہیں اللہ کے برابر کر دیتے ہیں۔